دوست یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پورا ویڈیو دیکھیے گا۔ دوست ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ بہت ہی سخی اور نیک صالح اور ایماندار تھا، اور اس کا ایک لڑکا تھا، وہ بھی اپنے باپ کی طرف بہت ہی نیک صالح، ایماندار اور سخی تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ شہر کے بیچ میں ایک بہت بڑا میں آفس بناؤں اور اس کے اندر چاروں طرف سے میں کھڑکی لگوا دوں، تاکہ شہر کے اندر جتنے بھی بھکاری ہیں، جتنے بھیک مانگنے والے ہیں، جتنے سائل ہیں، وہ سب آئیں اور ہم ان کو ان کی ضروریات پوری کی جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ یعنی جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں کی طرف ہم کھڑکی کے کھول دیں گے۔ جو جدھر سے فقیر آئے گا وہاں لائن لگا کے کھڑا ہو جائے گا، اور ہم ان کو کیا کریں گے، ان کو ان کے کھانے کا اور ان کے اخراجات کا انتظام کریں گے، ان کو ہم پیسے دیا کریں گے۔ چنانچہ اس کے والد نے اجازت دے دی بیٹے کو یہ کام کرنے کے لیے۔ اس نے شہر کے بیچ میں ایک بہت بڑا آفس بنایا، اور جتنے راستے تھے ان سارے راستوں پر اس نے کیا کہ کھڑکی کھلوا دی ایک، اور اس نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ سے فلاں دن سے یہ کام ہوگا کہ جتنے لوگ بھکاری ہیں، کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں آفس پر اور ہم ان کو ان کے ضروریات کا سامان دیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ اب سارے بھکاریوں کو بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے مانگنے کی جو ہمیں عادت تھی، جو ہم مانگا کرتے تھے اپنی ضرورت کے لیے، وہ اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اب چنانچہ مقررہ وقت پہ سارے بھکاری جو اکٹھے ہو گئے، یعنی جو جس راستے سے آیا وہ اس کھڑکی پر کیا لائن لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جتنی بھی راستے سے اور سارے راستے پہ کھڑکی لگی ہوئی تھی، سارے بھکاری آئے اور اپنا لائن لگا کر کے کھڑے ہوتے چلے گئے۔ اب مقرر وقت پر یہ بادشاہ کا بیٹا جاتا ہے اور جیسے ہی آفس میں گھستا ہے، پہلی کھڑکی کھولتا ہے، اور جتنے بھی سائل تھے، جتنے بھی بھیک مانگنے والے تھے، سب کو ان کے ضروریات کے حساب سے ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کو پیسہ دیتا چلا گیا۔ ایک لائن جب پوری ہو گئی، دوسری کھڑکی پر جب گیا، اسی طریقے سے سب کو پیسہ دینا شروع کیا، تو پہلی کھڑکی میں سے ایک ایسا شخص تھا جو دوسری کھڑکی میں دوبارہ پہنچ گیا پیسے لینے کے لیے۔ بادشاہ کے لڑکے نے اس کو پہچان لیا، لیکن اس کو پھر بھی کیا کیا، پیسے دے دیا۔ اب جب دوسری لائن پوری ہو گئی، پھر تیسری کھڑکی کھولا، اور وہاں جب گیا بادشاہ کا لڑکا اور وہاں سب کو جب پیسے بانٹنے لگا، تو وہاں بھی وہ شخص جو پہلے کھڑکی پہ لے چکا تھا، دوسری کھڑکی پہ لے چکا تھا، وہ تیسری کھڑکی پر وہ ملا وہاں جا کر کے۔ وہاں بھی بادشاہ کے لڑکے نے، شہزادے نے کیا کیا، وہاں بھی صبر کر لیا اور اس کو کچھ نہیں بولا، یہاں تک کہ چوتھی کھڑکی پر گیا، اور وہاں بھی جب سارے سائل کو جب پیسے بانٹنے لگا، تو وہاں بھی وہ شخص جو پہلے کھڑکی پر لیا تھا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، وہ چوتھی کھڑکی پر پہنچ گیا۔ شہزادے کو رہا نہیں گیا، اس کو صبر نہیں ہوا، اس کا جو صبر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بادشاہ کے لڑکے نے کہا، شہزادے نے کہا کہ آپ تو بھکاری نہیں لگ رہے ہیں۔ تو اس کو ناراضگی محسوس ہوئی، وہ ناراض ہو گیا، وہ جو بھکاری تھا، اس نے کہا اگر میں بھکاری نہیں ہوں تو میں سخی بھی نہیں ہوں، اور غصے میں کیا کیا، وہ سارا پیسہ شہزادے کے سامنے پھینک دیا اور چلا گیا۔ آفس بند کرنے کے بعد جب شہزادہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا حضور آج ہمارے ساتھ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دیکھ رہے ہو تم وہ سچ ہے، جو دیکھ رہے ہو تم وہی ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر کے کوئی بھیک مانگنے آ رہا، کوئی تم سے سوال کر رہا، تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا گھوڑا ہو، جو تم دیکھ رہے ہو سچ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو، اگر ہو بھی، اگر سواری اس کا بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی سائل اگر آپ کے پاس آئے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے کس بھیس میں کون کہاں سے کیسے آ جائے، کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، اور اگر اس کو نہ دے سکو تو اس کو پیار سے منع کر دو، لیکن جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے۔